السلام علیکم، میں علی حسن ہوں۔ آپ نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں آج وہ ایک میٹنگ کے بعد جو دہشت گردی کے حوالے سے تھی، دہشت گردی کے کاؤنٹر کے حوالے سے تھی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی بریفنگ لینے کے بعد، اور اس کے بعد میڈیا سے ٹاک میں انہوں نے چند باتیں کی، کافی غور طلب تھی، اور میں نے کہا کیوں نہ ان چیزوں کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے جو مریم صاحبہ نے کہیں، بڑی مزیدار چیزیں تھیں، تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کیا کہا انہوں نے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہے نا، اس کا جو پوٹینشیل ہے نا، یہ پاکستان سے زیادہ پاکستان کے دشمنوں کو اس کے پوٹینشیل کا پتہ ہے، تو اس بات میں کافی حد تک سچائی ہے اور حقیقت ہے، اور ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں پاکستان کے پوٹینشیل کا اتنا پتہ ہے کہ وہ یہاں سے کافی سارا مال بنا کے پھر دوبارہ سے واپس اپنے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اب دوبارہ ہماری باری آنے والی ہے، اور آ کے وہ دوبارہ بیٹھتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، اور دوبارہ سے نا وہ یہاں سے جو ہے نا پاکستانیوں کا خون چوس چوس کے اور اس پوٹینشیل کا استعمال کر کے پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے نا وہ نچوڑ کے اور مال دولت اکٹھا کرتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ جو سائیکل ہے نا یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جی کیونکہ دہشت گردی کے اوپر یہ ایک بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے نا، اس کا بھی ہمیں کافی جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا جو ہے وہ سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جو ریلیجیس اور مذہبی منافرت اور ایکسٹریمزم ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، اور وہ کون سے لوگ تھے جو کہ اپنی ایک مخالف پارٹی کے سربراہ کے اوپر باقاعدہ طور پہ سرکاری ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی، اور کاٹ کوٹ کے جو ہے وہ چند ٹوٹے اور کلپ جو ہیں وہ چلائے، اور جس کا ایک ریئیکشن بھی آیا، اور اس ریئیکشن کے بعد جو ہے وہ اس لیڈر کے اوپر ایک حملہ بھی ہو گیا، اور حملہ کرنے والے نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ اس نے مذہبی چیز کو ایک بنیاد بنا کے اور یہ حملہ کیا ہے، اور کس جماعت کے وہ منسٹرز تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اور کس کی حکومت تھی جس کی حکومت کے دوران سرکاری ٹی وی نے وہ آلموسٹ 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھائی، اور وہ کون لوگ تھے اور کون سی جماعت تھی جس کے کارکنان نے اور سوشل میڈیا نے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین لانچ کی اور مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے۔ یہ بھی خیر انہیں بتانا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے نا، اور اس کی وجہ سے بھی نا کافی جو ہے انارکی پھیلی ملک کے اندر، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، اور اکانومی بھی جو ہے وہ نیچے آئی، یہ وہ تو 9 مئی کا ایک جو واقعہ ہے نا اسے بیسیکلی یہ بات کرنی تھی انہوں نے ساری دہشت گردی کے اوپر اور اپنی مخالف سیاسی جماعت کے اوپر وہ کر کے چلی گئی، تو 9 مئی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بات کی، تو 9 مئی کے اصلی جو ذمہ داران ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، نہ تو اس کے اوپر کوئی تحقیق ہو رہی ہے، بس جو کارکنان ہیں وہ پکڑ کے اندر کیے جا رہے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ رائے ثاقب صاحب آج ایک ایڈوکیٹ کے ساتھ ان کا ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ پوڈ کاسٹ ٹائپ چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میاں والی کے اندر 2 افراد ایسے بھی نامزد ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، نامزد لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ 9 مئی 2023 کو ہوا تھا، اور میاں والی کے اندر 9 مئی کے واقعے کے اندر جو لوگ نامزد کیے گئے ہیں نا پرچے کے اندر، ان میں 2 افراد ایسے ہیں جو 2021 میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ تو 9 مئی کی حقیقت ہے، یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم گزر لینے دیں، اور ابھی جو ہے نا مزید چیزیں سامنے کھل کے آتی رہیں گی، یہ 9 مئی کے حوالے سے تھوڑا بہت تو چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ خیر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی وجہ سے میرا جو سر ہے نا وہ شرم سے جھک گیا، اور تب آپ کا سر شرم سے نہیں تھا جھکا جب نیب کے اوپر حملہ کیا تھا، یا 1997 میں ایک جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے سب سے بڑا عدلیہ کا ادارہ، اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، تب آپ کا سر نہیں تھا جھکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہسٹری میں ہم نے ایسے مناظر نہیں دیکھے جو 9 مئی کو دیکھنے کو ملے، تو مریم صاحبہ کو چاہیے تھا کہ خود تھوڑی سی ریسرچ کر لیتی، یا ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم وہی انہیں دکھا دیتے کہ دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے اداروں کے اوپر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ 1997 میں ہو جو مریم صاحبہ کے والد صاحب نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں سے جج کو بھگا دیا تھا، یا اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے بلکہ خود بھی ایک حملہ کیا تھا نیب میں جب ان کی پیشی تھی، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ گل پاشی کی گئی تھی،
اور جو گاڑی کے اندر پتھر لے کے گئے تھے، جسے بعد میں کہا گیا تھا کہ جی یہ تو پھول تھے، اور وہ پھول برستے ہوئے پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے دیکھے اور پورے میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا سر تب بھی شرم سے نہیں جھکا جب پاکستان کے اداروں کے خلاف آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے اور باقاعدہ طور پہ نام لیتے تھے۔ آج آپ کی ذرا سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی ہے تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو بس اسی طرح کی چیزیں ہیں، اور آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے اب جھکنا شروع ہو گیا، لیکن پہلے نہیں جھکا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جہاں میرے ملک پر بات آتی ہے میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی بیک پہ چلی جاتی ہے۔ یہ آپ کے ملک کی بات نہیں ہے، آپ کے اقتدار کی بات ہے۔ آپ کا جب اقتدار کی بات آتی ہے نا، تب آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پیچھے چلی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے ابا جی ہوں اور چاہے وہ آپ ہوں۔ آپ کے ابا جی بیٹھ کے باہر جو ہے وہ پاکستان کے 2 حافظ سروس جو ہیں وہ جرنیلوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ الزامات لگاتے رہے کہ انہوں نے میری حکومت گرائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ یہاں پہ تقریروں میں اور جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے کہ نعرہ لگاتی رہی ہیں، اور جیسے ہی آپ کے حالات تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے، سیٹ ہوئے اور اقتدار کا ملنے کی باری آئی، تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے جو ہے وہ خود اسے اپنے پیروں تلے روند کے دفنا دیا، اور جس کا گاہے بگاہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ اقتدار کی سیٹیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے مال بنا کے واپس اپنے ملک میں جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نا کے پی کے اوپر بھی نا کافی تنقید کی اور گفتگو کی، اور کے پی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں۔ اب کے پی کے حوالے سے جو ذکر کی ہیں وہ چیزیں تو یہ ہیں کہ جی کے پی کے سے بھی لوگ جو اسمگلنگ وغیرہ ہے وہ ہوتی ہے یہاں پہ، یہ ہے وہ ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ چیک پوسٹیں ہونی چاہیے، اور اب موٹر وے سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے بارڈروں کے اوپر تو ٹھیک ہے چیک پوسٹیں ہیں اور وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، تو دوسرے صوبوں کی بھی ہونی چاہیے۔ اور یعنی بندہ پوچھے کہ اب کسی نے دوسرے صوبے سے آنا ہے تو کیا وہ پاسپورٹ لے کے آئے؟ مطلب آپ کے اپنے خامد جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں۔ اب کیپٹن صفدر صاحب اچھے لگیں گے کہ وہ جاتی عمرہ انہوں نے لاہور میں آنا ہو اپنے سسرال میں، اور وہ پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ لگواتے پھریں کہ جی میں نے اپنے سسرال میں جانا ہے کے پی کے سے، عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جو دھاتی ڈور کا ایک معاملہ آپ کو یاد ہے کہ ایک نوجوان جو فوت ہو گیا تھا فیصل آباد میں، اس کے گلے کے اوپر ڈور پھری تھی، وہ بھی کے پی کے سے اسمگل ہو کے آئی تھی۔ یعنی اندازہ کریں کہ کے پی کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح کا انہوں نے ایک الزام لگا دیا، یعنی پنجاب کے اندر ڈوریں بنتی نہیں ہیں، یہاں پہ تو جیسے کچھ بھی نہیں نہ بنتا، اور پتنگ بازی کا سارا سامان وہیں پہ بنتا ہے اور وہیں سے ہر چیز آتی ہے۔ تو اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کل پرسوں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے ان کا ایک بیان چل رہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جو ہے وہ ملٹری لیول کا اسلحہ کہاں سے آتا ہے، لیکن میں جب یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو میں شکر کر رہا تھا کہ شکر ہے محترمہ نے جو ہے نا وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کے پی کے پہ نہیں ڈال دیا۔ تو کے پی کے ساتھ ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے اور انہیں جو ہے نا وہ اب ووٹ نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ بیشنگ کرتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی یہ سیاست کرتے ہیں۔ میاں صاحب بھی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی چند دن پہلے جو ہے، چند ہفتے پہلے کے پی کے والوں کو بیوقوف کہہ دیا تھا۔ تو اس طرح کے بیانات دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف اس طرح سے بیانات دیے جائیں اور ایک نفرت کی جو ہے وہ لہر دوڑے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات جو ہیں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اور حالات اس طرف چلے جائیں جس طرح کے 71 میں ہوئے تھے۔ تو آپ لوگوں کا مسئلہ جو ہے کے پی کے سے صرف یہ ہے کہ کے پی کے لوگوں نے آپ کو بڑی جلدی پہچان لیا ہے، اور آپ کے چہروں کے اوپر جو ایک نقاب تھا وہ اتر گیا، جس کی وجہ سے کے پی کے والے اب آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے، آپ کو اقتدار نہیں دیتے۔ اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ کے پی کے والے جو ہے وہ بہت برے لگتے ہیں، اس لیے آپ ان کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی محترمہ نے الزام لگا دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے۔ سیدھا سیدھا یہ الزام آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف لگ رہا ہے، کیونکہ پورا سوشل میڈیا پی ٹی آئی نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا بھی مقصد صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ایک ٹارگٹ کرنا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کی دال گلتی نہیں ہے، عوام جو ہے وہ ان سے سوال پوچھتی ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی آواز ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی بات کر سکتا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو جب لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، آپ کے باہر فلیٹ کہاں سے آ گئے ہیں،
اور اس کے علاوہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے فارم 45 کہاں پہ ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ سب برین واشنگ ہے۔ اس کے علاوہ جب عوام ان سے پوچھتی ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں، انہیں تو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، زرداری صاحب کا پیڑ پھاڑ کے پیسہ نکالنا تھا، تو اب جو ہے وہ آپ مل کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے جب سوالات ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ برین واشنگ ہے۔ یہ برین واشنگ نہیں ہے، ایکچولی یہ قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آپ کے چہروں کے اوپر جو ایک نقاب تھا نا، وہ ہٹ گیا ہے، اور وہ نقاب جو ہٹا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ہٹا دیا ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کے اوپر تقریباً یہ تمام آج جو ہے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور عمران خان اور اس کی پارٹی اور اس کے کارکنان کے اوپر یہ تمام الزامات لگتے رہے ہیں۔ اور یہ حالات تھے محترمہ کے، کہ محترمہ آج ایک سرکاری طور پہ بریفنگ لے کے جب آئی تھیں تو اس کے بعد انہوں نے آ کے سیدھا سیدھا اپنی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، اور دہشت گردی بھی جو ہے وہ انہی سے منسوب کر دی ہے۔ اور مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے اوپر ہی نہ ڈال دیا جائے۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں، اور اس کے اوپر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے، آپ تک پہنچانی چاہیے۔ محترمہ نے جو آج باتیں کی ہیں بڑی مزیدار باتیں تھیں، اگر آپ کو بھی یہ باتیں اچھی لگی ہیں اور مزہ آیا سن کے تو نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔